بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پس منظر ٹی وی۔ ناظرین، آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک امریکی سائنسدان نے اپنے ملک کے جوہری راز سوویت یونین، جسے آج کل دنیا روس کہتی ہے، اس کو دیے تھے۔ ناظرین، 29 اگست 1949 کو سوویت یونین ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے والا دوسرا ملک بن گیا۔ سوویت یونین نے اپنا پہلا RDS-1 نامی پلوٹونیم ایٹم بم تیار کیا۔ روس نے کامیاب ایٹمی دھماکہ کر کے مغربی طاقتوں کو حیران کر دیا۔ CIA کے اندازوں کے مطابق سوویت یونین کے لیے سن 1953 سے پہلے جوہری ہتھیاروں کا حصول ممکن نہیں تھا۔ سب سے حیرانی کی بات یہ تھی کہ روس کو جوہری طاقت بنانے میں ایک امریکی سائنسدان تھیوڈر ہال کا بھی حصہ تھا، جو ایٹمی اسلحے سے متعلق خفیہ معلومات سوویت یونین کو فراہم کرتا رہا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ تھیوڈر ہال کے علاوہ بھی امریکی سائنسدانوں نے ایٹمی راز سوویت یونین کے حوالے کیے تھے۔ اصل سوال یہ ہے کہ نیو یارک میں پیدا ہونے والا اور ہارورڈ یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ جوہری سائنسدان سوویت یونین کا جاسوس کیسے بنا؟ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا کہ سوویت یونین کا پہلا ایٹمی تجربہ اس ایٹم بم سے مشابہت رکھتا تھا جو امریکہ نے 9 اگست 1945 میں جاپانی شہر ناگاساکی پر استعمال کیا تھا۔ امریکی ایٹم بم کا ڈیزائن خفیہ مینہٹن پروجیکٹ سے سوویت یونین کے حوالے کیا جا چکا تھا۔ مینہٹن پروجیکٹ جوہری اسلحے کے اس پروگرام کا خفیہ نام تھا جو امریکہ نے برطانیہ اور کینیڈا کے ساتھ شراکت کر کے بنایا تھا۔ جوہری اسلحے کے پروگرام کی رازداری بہت اہمیت کی حامل تھی۔ پورے ملک میں شاید چند درجن لوگوں کو علم ہوگا کہ مینہٹن پروجیکٹ میں کیا ہو رہا ہے۔ ان چند درجن لوگوں میں تھیوڈر ہال بھی شامل تھا، جسے معلوم تھا کہ مینہٹن پروجیکٹ میں کیا کیا کام ہو رہا ہے۔ تھیوڈر ہال 20 اکتوبر 1925 کو نیو یارک میں ایک کاروباری شخصیت کے ہاں پیدا ہوا۔ اس کی ماں گھریلو خاتون تھی اور یہ وقت، جسے تاریخ میں گریٹ ڈپریشن کا ٹائم کہا جاتا ہے، اس وقت عام امریکی شہریوں کی زندگیاں مشکلات سے بھرپور تھیں۔ لیکن بدترین ملکی حالات تھیوڈر ہال کو ریاضی اور فزکس کی اعلیٰ تعلیم کے حصول سے نہ روک سکے۔ 16 برس کی عمر میں تھیوڈر ہال کو ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا، جہاں سے اس نے 1944 میں گریجویشن کی۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں شاندار کارکردگی کی وجہ سے امریکی اہلکاروں کی نظر تھیوڈر ہال پر پڑی، جو اپنے جوہری پروگرام کے لیے ذہین لوگوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ امریکی اہلکاروں نے تھیوڈر ہال کا پہلا انٹرویو لاس الاموس لیبارٹری میں کیا، جہاں پر اسے اس کام کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ تھیوڈر ہال کا انٹرویو کرنے والے امریکی اہلکاروں کو کیا علم تھا کہ تھیوڈر ہال کی ایک اور بھرتی بھی ہو چکی ہے۔ تھیوڈر ہال مارکسسٹ اسٹوڈنٹ یونین کے ممبر تھے اور ہاسٹل میں ان کا روم میٹ سیول سوکس تھا، جو ایک روسی تارک وطن کا بیٹا تھا۔ سیول سوکس نیو یارک میں پیدا ہوا، لیکن وہ ایک کمیونسٹ تھا، اور یہ سیول سوکس ہی تھے جنہوں نے تھیوڈر ہال کو سوویت یونین کے لیے کام کرنے پر مائل کیا، اور جوہری اسلحے سے متعلق تمام خفیہ معلومات سیول سوکس کے ذریعے ہی سوویت یونین کے پاس پہنچی۔ نوجوان جوہری سائنسدان تھیوڈر ہال نے جو پہلا ایٹمی راز لاس الاموس کی لیبارٹری سے سوویت یونین کے حوالے کیا، وہ پلوٹونیم ایٹم بم کے بارے میں تازہ معلومات تھی جو اس نے اپنے دوست سوویت یونین کے حوالے کی۔ تھیوڈر ہال نے اپنی موت سے 2 سال پہلے سن 1997 میں نیو یارک ٹائمز میں چھپنے والی ایک تحریری بیان میں کہا تھا کہ انہیں ڈر تھا کہ ایٹمی ہتھیاروں پر اجارہ داری قائم ہو جائے گی اور سوویت یونین کے پاس بھی ایٹمی ہتھیار دنیا میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اس وقت سوویت یونین امریکہ کا ایک اتحادی تھا۔ تھیوڈر ہال نے سوویت یونین سے دلیری کے ساتھ نازی ہٹلر کا مقابلہ کیا اور اس کے لیے بہت جانی نقصان اٹھایا، اور شاید سوویت یونین نے مغربی اتحادیوں کو نازی جرمنی کے ہاتھوں شکست سے بچایا تھا۔ سوویت یونین میں لوگ تھیوڈر ہال کو دی ینگسٹر کے طور پر پکارتے تھے، جنہیں وہ پلوٹونیم بم کے حوالے سے اہم معلومات فراہم کر رہا تھا۔ امریکہ نے جاپان کے شہر ناگاساکی پر جو ایٹم بم گرایا تھا وہ پلوٹونیم تھا، جبکہ ہیروشیما پر گرایا جانے والا بم یورینیم تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ اور سوویت یونین کا دشمن ایک تھا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ دونوں ملک ایک دوسرے کی جاسوسی نہیں کر رہے۔ در حقیقت امریکہ نے سن 1943 میں سوویت یونین کی جوابی جاسوسی کا وینونا نامی پروجیکٹ شروع کر رکھا تھا۔ دسمبر 1946 میں امریکہ کے کوڈ بریکر
سوویت یونین کی وزارت داخلہ کے خفیہ مواصلات کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس سے امریکہ کو معلوم ہوا کہ اس کے خفیہ مینہٹن پروجیکٹ میں بھی سوویت یونین جاسوسی کر رہا ہے اور ان کے جاسوس اس پروجیکٹ میں موجود ہیں۔ تھیوڈر ہال سن 1950 میں شکاگو یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہے تھے جب ان کی شناخت ماسکو کے مددگار کے طور پر ہوئی اور ایف بی آئی کے ایجنٹ ان تک پہنچ گئے۔ اس سے ایک سال پہلے مینہٹن پروجیکٹ پر کام کرنے والے ایک جرمن سائنسدان کلوز فوکس کو گرفتار کیا جا چکا تھا، جس نے تسلیم کر لیا تھا کہ اس نے امریکی جوہری راز دشمن کے حوالے کیے ہیں۔ البتہ ایف بی آئی تھیوڈر ہال اور ان کے دوست سول سوکس سے اعتراف جرم کرانے میں ناکام رہی۔ کسی اور جاسوس نے تھیوڈر ہال کا نام نہیں لیا اور نہ ہی خفیہ نگرانی سے کوئی اشارہ ملا کہ تھیوڈر سوویت یونین کا خفیہ راز فراہم کر رہا ہے۔ مینہٹن پروجیکٹ کے بعد تھیوڈر ہال بہت حد تک غیر متحرک ہو گئے تھے۔ امریکی اہلکاروں کے پاس ماسکو جانے والے تار موجود تھے جنہیں شہادت کے طور پر پیش کیا جا سکتا تھا، لیکن امریکی حکام عدالت میں یہ نہیں بتانا چاہتے تھے کہ انہوں نے سوویت یونین کے خفیہ پیغاموں کو پڑھنے کی مہارت حاصل کر لی ہے، اور اسی وجہ سے تھیوڈر ہال بچ گیا۔ لیکن تھیوڈر ہال اور ان کی بیگم کو اپنی حفاظت کے خدشات لاحق ہو گئے۔ تھیوڈر ہال نے نیو یارک کے ایک اسپتال میں ایک ریسرچر کی نوکری چھوڑ کر برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی میں ملازمت کی پیشکش کو منظور کر لیا اور اپنی بیوی کے ساتھ برطانیہ منتقل ہو گیا۔ تھیوڈر ہال سن 1984 میں ریٹائر ہو کر ایک پرسکون ریٹائرمنٹ زندگی گزارنے کی کوشش میں تھے جب ان کے ماضی نے انہیں آن لیا۔ سن 1996 میں غیر مخفی کی جانے والی دستاویزات میں ان کے سوویت یونین کے ساتھ رابطوں کا انکشاف ہوا، لیکن اس وقت سول سوکس میں تمام گواہان اس دنیا سے جا چکے تھے۔ تھیوڈر ہال نے نیو یارک ٹائمز کے رپورٹر کو بتایا، یہ الزام لگایا گیا ہے کہ میں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا تھا۔ اگر تاریخ کا رخ نہ مڑتا تو شاید پچھلے 50 برسوں میں ایٹمی جنگ ہو چکی ہوتی۔ مثال کے طور پر چین پر سن 1949 یا 1950 کے اول میں ایٹم بم گرایا جا چکا ہوتا۔ تھیوڈر ہال نے کہا، اگر میں نے یہ سب کچھ ہونے سے روکنے میں کوئی مدد کی ہے تو میں یہ الزام قبول کرتا ہوں۔ 74 برس پہلے ناگاساکی اور ہیروشیما پر ایٹمی حملوں کے بعد سے جوہری ہتھیاروں کا استعمال نہیں ہوا ہے، اور تھیوڈر اس یقین کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ ایٹمی اسلحے کے عدم استعمال میں ان کا بھی ہاتھ تھا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن